نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے توبہ استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر خیر اور شر دونوں چیزیں رکھیں، پھر اس کو دونوں راستے دکھائے، پھر اس کو آزادی بھی دی کہ وہ چاہے تو بھلائی کے راستے پہ چلے اور چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس راستے کے لیے پسند کیا وہ خیر و بھلائی کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے۔ جب وہ دنیا میں بھیجے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو گویا خوف اور غم کے علاج کے لیے انسان کو جو نسخہ بتایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کرنا، یا دوسرے لفظوں میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن انسان اس کے لیے اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سی آزمائشیں بھی ہیں۔ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، پھر بسا اوقات انسان کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دباؤ میں آ کر انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر یا اس کی مرضی اور رضا کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا کرنا اس کے لیے نہ دنیا میں فائدے کا باعث ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ہمیشہ پریشانی، احساس ندامت اور غم کا شکار ہوتا ہے، یعنی نتیجتاً دکھ اور پریشانی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ایسے میں انسان کیا کرے؟ انسان چونکہ فرشتہ نہیں، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو۔ غلطی تو ہوگی کیونکہ انسان ہے، بھول چوک بھی ہے، خواہشات نفس بھی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس سے غلطی نہ ہو۔ اور انسان شیطان بھی نہیں کہ اس سے کوئی اچھائی نہ ہو اور صرف برائی کرے، نہیں، انسان ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، وہ اللہ کی نافرمانی کا کام کر بیٹھے، تو پھر اس کے بعد کیا کرے؟ دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مایوس ہو جائے، گناہ پر اصرار کرتا چلا جائے اور بالآخر ہلاکت کا شکار ہو، اور دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ پلٹنے کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ ہے، بھولنے کے بعد واپس لوٹنے کا راستہ ہے، اور یہی راستہ اس کے لیے پسندیدہ راستہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور خدا کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پہ ہرگز اصرار نہیں کرتے۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد
ان کے اندر جب احساس ندامت اٹھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگنے لگتے ہیں اور گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ فی الواقع جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے، یعنی برا خیال بھی آئے، گناہ کا ارادہ بھی ہو، تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، یعنی تقویٰ کی برکت سے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ درست راستہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ کرنا بندے کے حق میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی ایک خاص خوبی کا ذکر کرتے ہیں کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے بھی بارہا انسانوں کو یہی سبق سکھایا گیا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، واپسی کا راستہ اختیار کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت رحم فرمانے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وہ معاف نہیں کرتا اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کی نظروں سے گر جاتا ہے، نہیں، 100 بار بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور پھر اس کو احساس ندامت ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور وہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ آخری دموں پہ نہ ہو یا اس کی سانس نہ اکھڑ جائے، یعنی مرتے دم تک توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے اور وہ شرک کی حالت میں ہوتا ہے یا کفر کی حالت میں ہوتا ہے یا کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی حالت میں ہوتا ہے اور توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، تو مرنے کے بعد جب سزا سامنے آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر توبہ کا موقع نہیں رہتا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، گناہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، غلطی کتنی بھی بڑی ہو، لیکن کبھی مایوسی پاس نہ پٹکنے پائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً وہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آ جائے کہ پھر تم کہیں سے بھی مدد نہ پا سکو۔ یعنی آخرت میں جب سزا سامنے آ جائے گی تو کوئی بھی شخص کتنی بھی توبہ کرے، کتنا بھی روئے دھوئے، پھر معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جب تک وہ زندہ ہے کتنا بھی بڑا قصور ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلطی کرنا شروع کر دے کہ معافی تو ہو ہی جائے گی اس لیے جو چاہے میں کروں، کیا معلوم کہ پھر اس کے بعد، اس غلطی کے بعد توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ تو جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے بھائیوں نے انہیں اندھے کنویں میں دھکیلا اور ان پر چوری کا الزام لگایا اور بہت زیادہ زیادتی کی، لیکن اتنے بڑے قصور کے بعد جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط تھے تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور معافی مانگتے ہیں اور اپنے والد سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی کی درخواست کیجئے۔ یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین، اے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے، واقعی ہم بڑے خطا کار تھے۔ اب یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا کہ ایک معصوم بچے کو بغیر کسی جرم کے کنویں میں پھینکا گیا
اور اس پر چوری کا الزام بعد میں لگایا گیا، لیکن جب احساس ہوا تو پھر توبہ کر لی۔ تو ان کے والد نے بھی ان کے لیے پھر کیا کہا تھا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں جلد ہی تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش فرمانے والا مہربان ہے، یعنی وہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور پھر ایک گناہ ہو یا زیادہ ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، توبہ کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے، اور کبھی مایوس ہو کر کہ میرے تو گناہ معاف ہو نہیں سکتے، توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں احادیث کی صحیح کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی اقوام کا ایک صحیح واقعہ اپنے صحابہ کرام کو سنایا کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ تو اتنے قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اپنے گناہ کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو وہ کسی عابد و زاہد شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے تو اتنے جرم کیے ہیں، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور یوں پورے 100 کا قاتل ہو گیا، یعنی 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ لیکن اب اس کا ضمیر چونکہ بے چین کر رہا تھا، اس کے اندر ایک احساس ندامت جاگ اٹھا تھا جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا، تو وہ چین سے بیٹھا نہیں، پھر چل دیا، کسی اور کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کر لو اور آئندہ اس غلطی کا ارتکاب نہ کرو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم جس ماحول میں رہتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ بہرحال اس شخص نے وہ سفر اختیار کیا، ابھی وہ اپنی منزل تک پہنچا نہیں تھا کہ راستے میں ہی اس کی جان لینے کے لیے فرشتے آ گئے۔ اب دونوں طرح کے فرشتے حاضر ہوئے، وہ بھی جو نیک لوگوں کی روح لیتے ہیں اور وہ بھی جو برے لوگوں کی، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپ لیا جائے، اگر اس کے منزل تک پہنچنے میں فاصلہ کم رہتا ہے تو پھر نیکی کے فرشتے اس کی روح نکالیں۔ بہرحال پتہ یہ چلا جب زمین ناپی گئی کہ صرف ایک بالش کا فرق تھا، وہ فاصلہ کم تھا جہاں تک اس کو جانا تھا، یعنی نیک لوگوں کی مجلس میں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کی روح نکالیں، اور اس طرح اس کا انجام ایک بہترین انجام ہوا توبہ کرنے کی بنا پر۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا بھی بڑا مجرم ہو، اسے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے رب کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، وہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان گناہوں کا اقرار کرے اور معافی مانگے اور رب کی طرف رجوع کرے۔ سورۃ شورى میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں جو انسان کو معاف کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لوگو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اس کی طرف پلٹ آؤ، مجھے دیکھو میں دن میں 100 بار خدا سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کثرت کے ساتھ استغفار کیوں پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیونکہ اگر انسان سارا وقت اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے آپ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اس میں دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کو اپنا شیوا بنائیں، کیونکہ استغفار کا فائدہ صرف یہی نہیں کہ انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، بلکہ استغفار کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی اور بہت سی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ جہاں آپ سمجھیں کہ کوئی مشکل ہو رہی ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے، فوراً استغفار شروع کر دیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو۔ یعنی توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم
امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. گویا استغفار کے بعد انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا نہ ہو. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. نمبر 1، انسان اپنے گناہوں کے احساس سے شرمسار ہو. نمبر 2، آئندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کرے. نمبر 3، آئندہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرے. نمبر 4، اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرے. کسی انسان کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگے. بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے. توبہ سے وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ داغ پھیلنے لگتا ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح انسان مایوسی کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. تو انسان کوشش اس بات کی کرے کہ اپنے توبہ پر پختگی کے ساتھ پھر قائم رہے اور پوری کوشش کے ساتھ نیکیوں کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو اس سے اس حال میں ملتے ہیں کہ وہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اس سے راضی ہوتے ہیں. اگر اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. توبہ استغفار کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ توبہ کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے اوقات میں توبہ استغفار خصوصیت کے ساتھ کرنا جو قبولیت کے اوقات ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. مثلا سحری کے وقت، یعنی تہجد کے وقت اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو تو خصوصیت کے ساتھ تہجد کے وقت توبہ کریں. پھر اسی طرح دعا کی قبولیت کے جتنے بھی اوقات ہیں، مثلا اذان سننے کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، اسی طرح حج عمرے کے موقع پر، روزہ افطار کرنے کے وقت، نماز پڑھنے کے بعد، یہ وہ اوقات ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استغفار کے جو مسنون الفاظ ہیں ان کا اہتمام کیجیے. مثلا استغفر اللہ پڑھنا، یعنی صرف لفظ استغفر اللہ، اس کی اگر کوئی تسبیح کرنا چاہے تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سنت سے یہ الفاظ بھی ثابت ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر اسی طرح ایک سید الاستغفار ہے جس کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کا ترجمہ ہے، خدایا تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو وعدہ کیا ہے اس پر اپنے حیثیت کے مطابق قائم ہوں، اور جو گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوئے ان کے نتائج بد سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ کا طالب ہوں. تو نے مجھے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں گناہ گار ہوں. یعنی اس میں اعتراف کے لفظ جو ہیں یہ قابل غور ہیں. بس اے میرے پروردگار میرے جرم کو معاف فرما دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کر سکتا ہے. اس استغفار کا یہ فائدہ بتایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ الفاظ پڑھتا ہے اگر شام سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، اور اسی طرح شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو ان الفاظ کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں عربی میں پڑھنا آتا تو اپنی کسی بھی زبان میں جو آپ بولتے ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں اپنے طریقے پر استغفار کر سکتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر سکتے ہیں، اس کے آگے رو سکتے ہیں. اور اصل روح استغفار کی یہ ہے کہ انسان وہ گناہ چھوڑ دے جس میں وہ مبتلا ہے. جی آپ. توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ لفظی فرق ہے، مراد دونوں کی ایک ہی ہے. تابہ یتوب و توبن کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، واپس آنا، یعنی گناہ چھوڑ دینا. اور استغفار کا معنی ہے بخشش مانگنا.
گویا توبہ کا مطلب ہے کہ گناہ سے واپسی، گناہ ترک کر دینا، اور استغفار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا یا دعا کرنا کہ وہ گناہوں کو ڈھانپ دے، ان کی سزا نہ دے۔ کبیرہ گناہ جن پر حدود جاری ہیں کیا وہ بھی توبہ استغفار سے مٹ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جی ہاں، گناہ خواہ کسی بھی نوعیت کا ہو، جیسے ابھی میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ 99 قتل کرنے والا بھی بخشا گیا، تو گناہ کسی بھی نوعیت کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔